جانوروں کو پالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ہو، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، جو حلال جانور ہے اسے ہم پالتے ہیں، اس سے ہم کام لیتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کچھ جانور ہیں جو بوجھ ڈھونے کے کام آتے ہیں، کچھ ہیں جو دودھ دیتی ہے، تو پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، گرمی ہو سردی ہو، اس کے چارے کا، اس کے پانی کا، اس کے رہنے کا، چونکہ ہم ان کے لیے تو سب کچھ انتظام کریں۔ کیوں؟ وہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک بنا دیا گیا ہوں، تو اس لیے ہمیں جانور پالنا ہے۔ شوق ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جانور رکھنا، مرغا ہو، مرغی ہو، جو حلال چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، جو ہے آپ اسے پالیں، منع نہیں ہے، مگر حقوق پہ خیال رکھنا ہے، اس کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، جی لاپرواہی نہیں کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی جو پارسا تھی، نمازی تھی، تقوی شعار تھی، بہت نیک تھی، کوئی نماز قضا نہیں کرتی تھی، بہت متقیہ تھی وہ عورت، وہ بلی پالتی تھی، اور وہ کہیں گئی اور بلی کو گھر میں بند کر کے چلی گئی، اور وہ بلی بے دردی کے ساتھ بھوک اور پیاس شدت سے محسوس کرتی کرتی بدن کو پٹک پٹک کے اور وہ دم توڑ دی، اور اللہ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کو جہنم عطا فرمائی۔ وہ عورت ساری عبادت رکھتی تھی، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ساری عبادت کرتی تھی، صرف یہ ہے کہ ایک جانور کے ساتھ یہ جو سلوک کی نا اس نے، پھر رب کو پسند نہیں آیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت کو رائگاں فرما دی اور اسے جہنم۔ ایک عورت ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں عزت بیچنے والی کو، کوٹھے پہ رہنے والی کو، جو اپنے جسم کو بیچتی ہے کرائے بھارے پہ، اور کتنا ہم لوگ نیچ نگاہ سے، گری نگاہ سے، اور حقیقت بھی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود ایک سفر پہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں، اور ایک چٹیل میدان میں ایک کنواں ہے، اور کنویں کے قریب ایک کتا ہے، جانور ہے، کتا ہے، وہ پیاس کی شدت سے منہ رگڑ رگڑ کے جو ہے بے ہوشی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، حق مطلب روح، اس کی سانس جو ہے نا بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ اس عورت کی نگاہ پڑی نا، نظر پڑی نا، قریب گئی تو دیکھا کتا بے ہوشی کے عالم میں۔ اللہ اللہ اس کتے پہ ہاتھ پھیرتی ہے، پھر وہ اپنے جسم کے کپڑے اتارتی ہے، اور اتارنے کے بعد تمام کو پھاڑتی ہے، پھاڑنے کے بعد جیسے دوپٹہ ہونا ہے نا، سلوار سوٹ جو کچھ ہوا، نکالنے کے بعد پھاڑتے پھاڑتے اس کو رسی کی طرح، اور پھر ایک کپڑا جو اوپر یا نیچے کا اس کو گانٹھ لگا کے بنایا، اور کنویں کے اندر ڈال کر کے پانی نکالتی ہے، پھر وہ پانی کتے کے منہ پر مارتی ہے، اسے پلاتی ہے، اسے کپڑے کے نیچے اوڑھتی ہے، اسے پانی نکلتا ہے۔ بار بار یہ کام کرتی رہی، بار بار کام کرتی، بار بار وہ کپڑے ڈالتی، اور پھر وہ کپڑے کے سہارے نکال کر وہ کتے کے منہ پر جو ہے وہ نچوڑتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کتا جو ہے منہ کو چاٹنے لگا، زبان اگل بگل کرنے لگا، دائیں بائیں، پھر وہ پانی پینے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھ کھولنے لگا، اور پھر وہ کھڑا ہوا اور دھول جھاڑتا ہوا ہوش میں آیا، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھا، اور کتا تو پھر کتا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف راہ لی، اپنی طرف چلنے لگا، پھر وہ چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ عورت کتنی بڑی پاپی تھی، کتنی بڑی گنہگار تھی۔ طائفہ جسے کہتے ہیں نا، طوائف کہتے ہیں، یہ طوائف تھی، عزت کو بیچتی تھی۔ کیا ہوا؟ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کی ساری بڑی سے بڑی گناہوں کو معاف فرما دیا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اس لیے جانوروں کا خاص خیال رکھا گیا اسلام میں۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی جانور تجھے تکلیف دینا تو اس کے چہرے پہ مت مارنا، جی اپنا تمہیں غصہ آ جائے نا تو ہلکے ہاتھ سے مار لینا، غصہ اٹھانا کسی بھی طریقے سے،
مگر جانور کو مارنا نہیں. ہم لوگ کتے کو بلی کو بے وجہ مارتے رہتے ہیں. ہمارے سماج میں کچھ بچے نادان قسم کے ہوتے ہیں. اللہ خیر کرے، جانوروں کو مت مارا کرو. جی ہو سکے نا تو جانوروں کو کچھ چارہ پانی دیا کرو، کچھ کھلا دیا کرو. جی یہ وہ جانور، یہ وہ مخلوق ہے نا، یہ بھی بولتی بھی ہے، روتی بھی ہے، اسے بھی چوٹ لگتی ہے، اسے بھی ہنسنا آتا ہے، اسے بھی خوش رہنا ہوتا ہے، اسے بھی غم پہنچتا ہے. تو ہم کسی کو غم نہ دیں بلکہ خوشی دیں. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جانوروں سے بھی محبت کریں. ہم جانور پالتے تو ہیں مگر ہم دوسروں کے کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں جو گالیاں، جو برائیاں اور جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے. اس لیے برائی سے بھی بچنا ہے، گالی گلوچ سے بھی بچنا ہے، اور جہاں تک کہ ہو ہم جانور کے آگے پیچھے رہ کر اس کے چارے کا انتظام کریں، لا کر کھلائیں. اگر کہیں ایک دم میدان ہے، چٹیل ہے تو چرائیں، مگر دوسروں کی جائیداد کو نقصان نہ کریں، دوسرے کی غذا کو نقصان نہ کریں، دوسرے کے جو اناج پانی کھیت میں ہوتے ہیں اس کو نقصان نہ دیں. اس پہ بھی توجہ رکھیں. اسلام سب کا خیال رکھا ہے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں. اس لیے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں بلکہ ہم ہر ایک شخص کے دلوں میں اپنی اور اپنے دین کے لیے جگہ بنائیں. ہمیں چلتے پھرتے تبلیغ کرنا ہے. ہم مومن کامل بنیں گے کیسے؟ جب اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے. ہم دعوت والا کام کریں گے، ہم تبلیغ کریں گے، ہم اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی مذہبی طور طریقے کو اپنائیں گے، خود عمل کریں گے خود، تو پھر دیکھیں گے لوگ یہ سچ بولتا ہے، یہ حق بولتا ہے، یہ پاک رہتے ہیں، یہ صاف رہتے ہیں، یہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر کے ان کے قریب آ جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور لوگوں سے حسن محبت سے پیش آئیں، میٹھی گفتگو کریں، اچھی زبان استعمال کریں. یہ ہمارے لیے بڑی بات ہوگی. اس لیے میرے پیاروں، ہم اچھے لوگوں کے صحبت میں رہ کے زندگی کو بشر کریں تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے آسان کر دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن بھائی جو بھٹکا ہوا ہے، بچھڑا ہوا ہے، جو غلط راہ پر نکل گیا، اسے واپس لے آئے نا، وہ منا لاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں لا کے رب کے در سے جوڑ دیتا ہے، تو رب تبارک و تعالی ہر قدم پر ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور دونوں کی عبادتوں کو اللہ رب العزت مقبول فرماتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سجدہ کرنے سے پہلے اس بندے کے سجدے کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. کون؟ جو بندہ دین کا کام کرتا ہے، دین کی فکر رکھے، تبلیغ کا کام کرے، اس کے اندر یہ فکر ہو کہ یہ بندہ کیسے نیک بنے گا، یہ کیسے نمازی بنے گا، یہ کیسے پاک رہے گا، میں اس کا دوست ہوں، ہم سے اچھا کون جان سکتا ہے. دوستی اس لیے کریں نا کہ ہم دونوں ایک ساتھ نماز پڑھیں، ہم ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، ہم لوگ ایک ساتھ ذکر کریں، ہم لوگ ایک ساتھ حلال رزق تلاش کریں گے، کمائیں گے، سب کچھ ایک ساتھ کرتے ہیں تو عبادت بھی ایک ساتھ کریں. تو پھر رب تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے دوست کو بھی ایک ساتھ جنت عطا فرمائے گا. یقین رکھیں جی، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ اسے اپنا مقرب اور چہیتا بنا دیتا ہے. تو پہلے آپ کوشش تو کریں نا، کوشش کرنے کے بعد ہی تو کامیابی ملتی ہے. جی عبادت ہو، ریاضت ہو، پھر رب کی بارگاہ میں توفیق بھی بڑی چیز ہے. عبادت کی توفیق مانگنی، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، رب کی رضا کی توفیق مانگنی ہے. جی تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے دوستوں میں بکھرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو اسی طرح نیکی کی طرف بھی آ جائیں، استغفار کروائیں، توبہ کروائیں، ہم بھی توبہ کریں، بھائی سے بھی توبہ کروائیں، ہم بھی پاک رہیں، ان سے بھی پاک رہنے کی تلقین کریں، انہیں بھی بتائیں کہ پاکی بڑی چیز ہے. جو بندہ مومن پاک رہے، نیک رہے، اچھا رہے تو پھر کیا چاہیے. ایک مومن کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ پاک رہے اور پانچوں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے. جی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نماز ہے. جو بندہ مومن اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دینا، پھر رب تبارک و تعالی اس چہرے کو نور سے معمور فرما دیتا ہے اور پھر اس بندے کو گناہوں سے بچنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے. اور وہ جب بندہ
عبادت کا شوق رکھتا ہے نا، تو پھر مسجد میں جب اذان کی آواز بلند کی جاتی ہے، حی علی الفلاح، آ جا کامیابی کی طرف، آ جاؤ بلندی کی طرف، تو بندہ دوڑتا ہوا ہے نا، جھومتا ہوا مستی میں رب کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔